أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العظيم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام بصیرت القرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. الحمدللہ آج ایپیسوڈ نمبر 1148 آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. انشاءاللہ آج ہم مطالعہ کریں گے سورۃ الماعون کی آیات 4 تا 7 کا. انہی آیات کی تلاوت کے ذریعے حسب معمول قاری سلمان صاحب نے پروگرام کا باقاعدہ آغاز فرما دیا اور ہمیشہ کی طرح آج بھی ہمارے ساتھ ہمارے نوجوان ساتھی اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. آئیے انہیں خوش آمدید کہتے ہیں, پروگرام میں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے بیٹا آپ لوگ؟ الحمدللہ ماشاءاللہ. جی ناظرین کرام, سب سے پہلے ہم سب کی ترغیب تشویق یاد دہانی کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک مبارک فرمان پیش خدمت ہے. آئیے قرآن کریم سیکھیں. فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جس نے قرآن کریم کے مطابق بات کہی اس نے سچ کہا. جامع ترمذی شریف کی روایت ہے, کئی مرتبہ ہم یہ بات پڑھ چکے ہیں. البتہ عمل کی ضرورت ہے. ذکر کیا آ رہا ہے؟ جو قرآن کریم کے مطابق کلام کرے گا وہ سچ کہے گا. کیوں؟ قرآن حکیم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا سچا کلام ہے, اور جس کی گفتگو میں قرآن حکیم شامل, جس کی گفتگو میں قرآن حکیم کا حوالہ ہو, اس کی بات بھی سچی بات ہوگی. اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں اور آج کی زیر مطالعہ آیات کا مفہوم اور ترجمہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. سورہ ماعون کی آیات 4 تا 7 کا مفہوم اور ترجمہ. پس ہلاکت ایسے نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے غافل ہیں, جو دکھاوا کرتے ہیں اور روکتے ہیں عام استعمال کی چیز کو کہ کسی کو دی جائے. یہ سورہ ماعون کی آیات 4 تا 7 کا مفہوم و ترجمہ. ہم سب کو یہ آخری صورتیں تو یاد ہیں, اب توجہ کرنی ہے کہ مفہوم بھی معلوم ہو, تقاضے بھی ہمارے سامنے آ رہے ہیں, اور ان پر عمل کا جذبہ بھی اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرمائے. بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے آیات کی طرف چلتے ہیں, یعنی گزشتہ آیات اور آج کی زیر مطالعہ آیات کا باہمی تعلق. ٹھیک ہے, یاد ہو گیا؟ ماشاءاللہ. جی ناظرین کرام, ربط آیات کے حوالے سے پہلا نقطہ اسکرین پر ملاحظہ فرمائیے گا. گزشتہ آیت میں منکرین قیامت کی اخلاقی کمزوریوں کا ذکر تھا. آخرت کا انکار کرنے والا یتیم کو دھکے دیتا ہے, مسکین کو کھلانے کی ترغیب بھی نہیں دلاتا دوسروں کو. تو اخلاقی کمزوریوں کا تذکرہ پچھلی آیات میں ہمارے سامنے آیا تھا. اب نماز میں غفلت کرنے والوں کا ذکر ہے. نماز میں غفلت کرنے والے, نمازوں کی جانب سے غفلت میں مبتلا ہو جانے والوں کا ذکر ہے. ہمارے لیے بھی خطرناک پہلو ہے کہ ہم بھی مسلمان ہیں, نماز ادا کرنا ہم پر بھی فرض ہے. کیا غفلتیں ہو جایا کرتی ہیں, ان پر آگے کلام کریں گے انشاءاللہ. اس کے بعد چلتے ہیں تعارف کی طرف. جو باتیں تفصیل سے تشریح میں ہمارے سامنے آتی ہیں ان کو ہم آپ کے سامنے تعارف کے طور پر رکھتے ہیں. ایک آؤٹ لائن کے طور پر ایک خاکہ ہمارے سامنے آ جائے کہ کن نکات پر آج ہم گفتگو کریں گے. تعارف کے حوالے سے آج بھی 3 باتیں. پہلی بات, ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت کی وعید جو اپنی نماز سے غافل ہیں. وعید ڈراوے کو کہتے ہیں. کیا ڈراوا دیا جا رہا ہے؟ وہ نمازی جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں. کیا کیا غفلت ہے وہ بعد میں بات کریں گے انشاءاللہ. اگلا نقطہ تعارف کے ذیل میں ہے, منافقانہ طرز عمل رکھنے والے لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں. ایک رائے مفسرین کی کہ منافقانہ طرز عمل کا بیان ہے. گو کہ یہ سورہ مبارکہ مکی ہے, البتہ منافقین کا معاملہ مدنی دور میں پیش آیا تھا, اور وہ دکھاوے کے لیے نماز ادا کرتے تھے تاکہ ان کو مسلمان مانا جائے. آج کیا ہو رہا ہے؟ مسلمان بھی ہیں اور نمازیں ضائع بھی کرتے ہیں اور مطمئن بیٹھے کہ ہم تو کیا ہیں,
ہم مسلمان ہیں. اللہ اکبر. بات کریں گے آگے اس نقطے کے حوالے سے انشاءاللہ. اگلا نقطہ تعارف کے ذیل میں ہے، ایسے لوگ عام استعمال کی اشیاء بھی کسی ضرورت مند کو نہیں دیتے. بہت معمولی سی اشیاء جو ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی سے مانگ لیتا ہے، اگر آخرت پیش نظر نہ ہو تو کردار کتنا پست ہوتا ہے. اس کا ایک اور نقطہ بھی سامنے آ رہا ہے کہ معمولی استعمال کی شے مانگنے کے باوجود بھی نہیں دیتے. ناظرین کرام، اس کے بعد چلتے ہیں آیات کے تجزیے کی طرف، یعنی ہر آیت میں آنے والا نقطہ یا ٹاپک ہم آیات کے تجزیے میں بیان کرتے ہیں. سورۃ الماعون کی آیات 4 تا 7 کا تجزیہ. سب سے پہلے آیت نمبر 4 تا 5. نماز میں غفلت برتنے والوں کے لیے وعید. اللہ تعالی ہم سب کو غفلتوں سے محفوظ رکھے. اگلا نقطہ آیت نمبر 6. نماز میں ریاکاری کرنے والوں کے لیے وعید. ریاکاری کسے کہتے ہیں؟ دکھاوے کو، شو آف کرنا. اخلاص نہ ہو، عمل اللہ کے لیے نہ کیا جائے بلکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا جائے. اللہ تعالیٰ ریاکاری سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. اگلی آیت، آیت نمبر 7. عام استعمال کی چیزیں دینے میں بخیلی کرنے والوں کے لیے وعید. بخیل کسے کہتے ہیں؟ کنجوس کو. تو جو کنجوسی کرتا ہے، معمولی برتنے کی شے جو کہ موجود ہے اور مانگ رہا ہے اگلا تب بھی نہیں دیتا، ایسے لوگوں کے لیے بھی وعید کا بیان ہے. تو یہاں پر وعیدیں آئیں مستقل. نماز سے غفلت برتنے والے، دکھاوا کرنے والے اور معمولی استعمال کی چیز بھی باوجود اس کے کہ اگلا مانگ رہا ہے نہ دینے والے کنجوس، ایسے لوگوں کے لیے وعیدوں کا بیان ہے. ناظرین کرام، الحمدللہ آج کی زیر مطالعہ آیات کا مفہوم ترجمہ، ربط آیات، تعارف اور تجزیے کا بیان ہوا مکمل. اب وقت ہے ان آیات کی تشریح کا. مطالعہ شروع کرتے ہیں سورۃ الماعون کی آیت نمبر 4 سے. قرآن پاک میں اس مقام پر ارشاد ہوا، فویل للمصلین. اس آیت کا ترجمہ، پس ہلاکت ہے ایسے نمازیوں کے لیے. آیت نمبر 4 کا ترجمہ ہوا. تشریح کے وجہ سے ایک مختصر نقطہ ہے، اسکرین پر ملاحظہ فرمائیے گا. نمازوں میں غفلت برتنے والے نمازیوں کے لیے ہلاکت کی وعید. نمازوں میں بھی غفلت ہوتی ہے اور نمازوں کی جانب سے بھی غفلت ہوتی ہے. تو غفلت برتنے والے نمازیوں کے لیے وعید یعنی ڈراوا بیان کیا جا رہا ہے. پتہ چلا صرف نمازی ہونا کافی نہیں، بلکہ نماز کے حوالے سے جو غفلتیں ہیں ان سے بچنا بھی ضروری ہے. ورنہ سال میں عید کی نماز ادا کرنے والا بھی نماز ادا کر رہا ہے، لیکن یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ سال میں ایک دن اللہ کو یاد کر لیا باقی دن بھلا دیا، یا ہفتے میں جمعے کے دن 7 دنوں میں جمعے کے دن اللہ کو یاد کر لیا اس کے بعد بھلا دیا. ایسا تو نہیں ہے نا. تو بتایا جا رہا ہے کہ کچھ نمازی ہیں جو غفلت برتتے ہیں، ان کے لیے وعید بیان کی جا رہی ہے. اور لفظ کیا ہے؟ ویل کا. یاد آیا؟ ویل لکل ہمزۃ لمزہ. ویل تباہی، ہلاکت، بربادی اس کا ترجمہ ہے. البتہ ویل جہنم کی ایک وادی کا نام بھی ہے جس سے خود جہنم دن میں کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتی ہے. سخت بات آ رہی، سخت ڈراوا آ رہا ہے. کن کے لیے؟ نمازیوں کے لیے. کون سے نمازی؟ جو غافل ہو جاتے ہیں. کیا ہوتی ہے غفلت؟ اگلی آیت کی تشریح میں انشاءاللہ بات ہمارے سامنے آئے گی. سورۃ الماعون کی اگلی آیت ہے آیت نمبر 5. ارشاد ہوا، الذین هم عن صلاتهم ساہون. اس آیت کا مفہوم ترجمہ، جو اپنی نماز سے غافل ہیں. یہ سورہ ماعون آیت نمبر 5 کا ترجمہ. کن نمازیوں کے لیے وعید اور ڈراوا ہے؟ جو اپنی نماز سے غافل ہیں. اب غافل سے کیا مراد اور غفلتیں کیا کیا؟ آئیے تشریح کی طرف چلتے ہیں. اس حوالے سے پہلا نقطہ اسکرین پر ملاحظہ فرمائیے گا. نماز سے غافل کیا مراد ہے؟ اس سے مراد نماز کبھی پڑھنا کبھی نہ پڑھنا. رمضان شریف میں ادا کرنی ساری نمازیں، رمضان شریف کے بعد بھول گئے. جمعے کے دن ادا کر لی، باقی نمازیں بھول گئے جی. اور 4 ادا کر لی، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر میں سو گئے. چلو ظہر، عصر، مغرب ادا کر لی. منافقین پر کون سی بھاری تھی؟ فجر اور عشاء کی نماز. فجر اور عشاء کی نماز. تو نماز سے غفلت سے مراد نماز کبھی پڑھنا کبھی نہ پڑھنا، کبھی بے وقت پڑھنا. ارے بھائی وقت نکل چکا ہے، اب قضا کر رہے ہو، سوتے رہے. چلو کبھی خطا ہوگی تو بات الگ ہے، لیکن یہ کیا کہ پورا سال سوتے ہی رہنا، فجر میں نہیں اٹھنا. استغفر اللہ. یہی ہے کہ دنیا کے اور کاموں کے لیے خوب محنت ہے، لیکن نماز کے لیے چلو سستی آتی تو آتی رہے. استغفر اللہ. اور سوتے رہے گا، نماز کیا ہو گئی؟ قضا ہو گئی. تو کبھی بے وقت پڑھنا، جلدی جلدی یا ایک عادت کے طور پر نماز پڑھ لینا. جلدی جلدی کیا ہے؟ حدیث مبارک میں آتا ہے بدترین چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرتا ہے. استغفر اللہ. ہے نا نماز میں چوری جی. تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نماز جلدی جلدی ادا کرنا، اس کا رکوع، قیام، سجدہ صحیح طرح ادا نہ کرنا، یہ نماز کی چوری ہے. اور بدترین چور کون ہے؟
جو نماز میں چوری کرتا ہے، یہ نماز کے اندر بھی غفلتیں ہو جایا کرتی ہیں، جلدی جلدی نماز ادا کرنا، ایک مشین کی طرح کھڑے ہوئے، جھکے نہیں، اٹھ گئے، اٹھے نہیں، چلے گئے سجدے میں ناک ٹکی نہیں زمین پر، اٹھ گئے اور پھر چلے گئے دوبارہ. یہ کوئی عادت سی بن گئی مشین کی طرح، یوں 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 یوں، اور کوئی توجہ نہیں، کیا تلاوت کر رہے ہیں، کیا مانگ رہے ہیں اللہ سے، کیا پڑھ رہے ہیں، اطمینان نہیں، سکون نہیں، توجہ نہیں، خشوع نہیں، خضوع نہیں، اللہ کی طرف توجہ کا معاملہ نہیں، حضوری حاصل نہیں ہو رہی. یہ تو نماز نہیں ہے نا. تو کیا ہے غفلت کا معاملہ؟ کبھی ادا کی، کبھی ادا نہیں کی. رمضان مبارک میں ادا کر دی، باقی سال بھول گئے. حالانکہ رمضان میں بھی اللہ ہی معبود ہے، رمضان کے علاوہ بھی اللہ ہی معبود ہے. رمضان میں اللہ کے لیے نماز ادا کی تو پورا سال اللہ ہی کا حکم ہے کہ نماز ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، سورہ نساء میں ہے، بے شک نماز اہل ایمان پر مقررہ اوقات میں فرض کی گئی ہے. یہ غفلت کی بہت ساری صورتیں، کبھی ادا کی، کبھی ادا نہیں کی، بے وقت ادا کر لی، جلدی جلدی ادا کر رہے ہیں، جیسے کوئی جبر آ گیا معاذ اللہ، ایک عادت سی بن گئی ہے، خشوع نہیں، خضوع نہیں، توجہ نہیں. یہ بہت سارے پہلو ہیں غفلت کے حوالے سے، اور ایسے نمازی جو غفلت میں مبتلا ہیں ان کے لیے وعید ویل کے الفاظ میں بیان کی گئی ہے. اگلا نقطہ ہے اس آیت کی تشریح میں، غرض نماز سے غفلت کی بے شمار صورتیں ہیں جو اس ضمن میں آتی ہیں. یہ چند ایک کا ذکر ہے، اور بھی کئی صورتیں نمازوں کے حوالے سے غفلت کے تعلق سے ہو سکتی ہیں. دنیا جہاں کے معاملات کتنی توجہ سے، کتنے اطمینان سے، کتنے انہماک سے، کتنی ڈیڈیکیشن سے، کتنے پیشن کے ساتھ ہم انجام دیتے ہیں، اور جب اللہ کے سامنے جھکنے کا موقع آئے، اپنے خالق کے سامنے، مالک کے سامنے جھکنے کی بات آئے، تو جلد بازی کا معاملہ ہو، غفلتوں کا معاملہ ہو، تو بندوں کو شرم آنی چاہیے. مخلوق کے معاملات میں بڑی توجہ، اور خالق کے حکم کے سامنے سر جھکانے کا جب موقع آئے تو غفلت برتی جائے، تباہی بتائی جا رہی ہے ایسی غفلت برتنے والے نمازیوں کے تعلق سے. اگلی آیت سورۃ الماعون کی آیت نمبر 6 ارشاد ہوا الذین هم یراؤون. یہ آیت نمبر 6 سورہ ماعون کی، اس کا مفہوم ترجمہ جو دکھاوا کرتے ہیں. یہ ترجمہ ہوا سورہ ماعون کی آیت نمبر 6 کا. تشریح کے حوالے سے پہلا نقطہ اسکرین پر ملاحظہ فرمائیے گا. ایسے لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں. اللہ اکبر. یہ دکھاوے کا ذکر آ گیا، جس کو انگلش میں کہتے ہیں شو آف کرنا، ریاکاری جسے کہا جاتا ہے. اگلا نقطہ سمجھتے ہیں. یہ حال منافقین کا تھا جو لوگوں کو دکھلانے اور اپنے دعوی اسلام کو ثابت کرنے کے لیے نماز پڑھتے تھے. ایک رائے مفسرین کی یہ ہے کہ جو منافقانہ طرز عمل مدنی دور میں منافقین کا تھا اس کی طرف بھی اشارہ ہے. دور نبوی میں منافقین تھے نا، اور ایمان کا جھوٹا دعویٰ کرتے تھے. زبان کا دعویٰ تھا، دل کا اقرار، بلکہ زبان کا اقرار تھا، دل کی تصدیق نہیں تھی. اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا لم تؤمن قلوبہم، ان کے دل ایمان نہیں لائے تھے، مگر اپنے ایمان کا جھوٹا دعویٰ تھا، اس کا اظہار کرتے تھے نماز ادا کر کے، تاکہ ان کو کیا مانا جائے؟ مسلمان مانا جائے. یہ اس دور میں جب نبی مکرم علیہ السلام موجود تھے، منافقین کا حال تھا کہ وہ جیسے تیسے آ جاتے تھے نماز کو، اور نماز ادا کرتے تھے، پانچوں نمازوں میں آتے تھے. ان کو پتہ تھا، حدیث مبارک میں ہے کہ جو منافق ہوتے ہیں ان پر فجر اور عشاء کی نمازیں بھاری ہوتی ہیں. تو اس زمانے کے منافق تو پانچوں نمازوں میں آ جایا کرتے تھے تاکہ ان کے جھوٹے دعوے اسلام کو قبول کیا جائے. یہ تو آج ہم دیکھ رہے ہیں مسلمانوں کے درمیان میں کہ مسلمان ہونے کے دعوے تو ہیں اور پانچوں نمازیں بھی ضائع، پانچوں نمازیں بھی ضائع، اور مطمئن ہے کہ ہم مسلمان ہیں. اور وہ منافق ہوتے تھے، اپنے ایمان کے جھوٹے دعوے کے ثبوت کے لیے نمازوں میں آتے تھے، جھوٹا تھا دعویٰ ان کا. اور آج ہمارا دور ہے اللہ ماشاءاللہ، اچھا ماشاءاللہ ایک بڑی تعداد لوگوں کی نماز بھی ادا کرتی. غفلت کا ذکر پہلے آ گیا، 4 ادا کی، فجر میں ڈنڈی مار دی، 3 ادا کی، 2 میں ڈنڈی مار دی، جان بوجھ کے قضا کر دی، سستی کاہلی کا شکار ہو گئے. لیکن اب جو بیان آ رہا ہے وہ منافقین کے طرز عمل کا، دکھاوے کی نماز ادا کرنا. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. اگلا نقطہ، لیکن نماز کی حقیقت اور اس کے اصل مقصد سے غافل تھے. بس وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے. سورہ نساء میں یراؤون الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز ادا کرتے تھے. حدیث مبارک ہے من صلی یرائی فقط اشرک، مسند احمد کی روایت، جس نے دکھاوے کی نماز ادا کی وہ شرک کر چکا. استغفر اللہ. یہ دکھاوے کا عمل کیا ہے؟ شرکی عمل ہے. اللہ محفوظ رکھے. آخری نقطہ اس آیت کی تشریح میں، دراصل نماز میں ان کوتاہیوں کے مرتکب وہی لوگ ہوتے ہیں جو آخرت کی جزا و سزا پر یقین نہیں رکھتے. آخرت سامنے نہ ہو تو پھر بندہ بندوں سے ڈرتا ہے، اس کو دکھانے کے لیے ادا کرتا ہے، اللہ کے لیے ادا نہیں کرتا. اللہ آخرت کا یقین ہمیں عطا فرمائے. ناظرین کرام، ایک وقفہ لیتے، اس کے بعد ایک اور آیت کا مطالعہ آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین پروگرام بصیرت القرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سورۃ الماعون کا مطالعہ کر رہے ہیں. ریاکاری دکھاوے کا ذکر آگے. آخری آیت سورہ ماعون کی آیت نمبر 7. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ،
یہ آیت نمبر 7 ہے سورہ ماعون کی، اس کا ترجمہ، اور روکتے ہیں عام استعمال کی چیز کو کہ کسی کو دی جائے۔ یہ آخری آیت ہے سورہ ماعون کی، آیت نمبر 7 اس کا ترجمہ ہوا۔ تشریح کے والے سے پہلا نقطہ اسکرین پر ملاحظہ فرمائیے گا، ایسے لوگ عام استعمال کی اشیاء بھی کسی ضرورت مند کو نہیں دیتے۔ یہ عام رویے ہو جاتے ہیں جب آخرت سامنے نہ ہو تو کردار اتنا پست اور گر جاتا ہے کہ معمولی سی شے بھی کوئی مانگ بھی رہا ہے تو یہ شخص دینے کو تیار نہیں ہوتا۔ اگلا نقطہ اس آیت کی تشریح میں، ماعون ہر اس برتنے والی چیز کو کہتے ہیں جو لوگوں کے استعمال میں آنے والی ہو۔ اسکرو ڈرائیور ہو گیا، ہتھوڑی ہو گئی، چھری کا استعمال ہو گیا جائز کام کے لیے، ہاں ٹھیک ہے، پھل وغیرہ کاٹنے کے لیے، یہ معمولی چیزیں تو ایک دوسرے سے بندہ مانگ لیتا ہے نا، اس کی بات کی جا رہی ہے۔ تو ماعون ہر اس برتنے والی چیز کو کہتے ہیں جو لوگوں کے استعمال میں آنے والی ہو۔ اگلا اور آخری نقطہ اس آیت کی تشریح میں ہے، بتانا مقصود یہ ہے کہ آخرت کا انکار آدمی کو اتنا تنگ دل بنا دیتا ہے کہ وہ دوسروں کے لیے معمولی ایثار کرنے کے لیے تیار بھی نہیں ہوتا۔ اگر آخرت سامنے نہ ہو تو دل سخت ہو جاتے ہیں، اتنے تنگ ہو جاتے ہیں کہ معمولی شے دینے کے لیے بھی کوئی قربانی دے دینا، کوئی ایثار کرنا، حالانکہ معمولی شے کے لیے قربانی تو بڑا لفظ ہو جائے گا نا، ذرا سا ایثار کرنے کو بھی تیار نہیں ہوتے۔ یاد رکھیے آخرت کا عقیدہ ہمارے اعمال پر سب سے زیادہ اثر انداز ہوتا ہے، اور وہ پختہ ہو تو کردار پختہ اور بہترین ہوگا، اور اگر آخرت پر ایمان نہ ہو تو گھٹیا پست کردار سامنے آتا ہے، جیسے کہ سورۃ الماعون میں ہمارے سامنے بات آئی۔ اور یاد رکھیں یہ اولین کردار ان لوگوں کا تھا جو مکہ مکرمہ میں تھے، جن کے سامنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت توحید پیش کر رہے تھے۔ اندازہ کریں کس ماحول میں حضور نے محنت فرمائی ہے، اور کائنات میں ایک عظیم ترین تبدیلی حضور کے ہاتھوں پھر برپا ہوئی تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، الحمدللہ سورۃ الماعون کا مطالعہ کسی درجے میں ہوا مکمل۔ اب وقت ہے سوالات کا، چلتے ہیں ہمارے ساتھیوں کی جانب اور ان سے دریافت کرتے ہیں کہ آج وہ ہم سے کیا معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ جی بیٹا، پہلا سوال آپ کا۔ میرا سوال یہ ہے کہ بے نمازی کے حوالے سے قرآن مجید اور احادیث میں کیا ذکر آیا ہے؟ بے نمازی کے حوالے سے قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں کیا ذکر آیا؟ ایک ذکر تو آج آ گیا کہ نمازی ان کے لیے وعید ہے، کون سے؟ جو غافل ہوتے ہیں۔ قرآن حکیم میں سورہ مدثر ہے، وہاں جنت اور جہنم والوں کا ایک مکالمہ قرآن کریم میں نقل ہوا، اور سورہ مدثر میں ذکر آئے آیت نمبر 42 اور 43 میں، جنت والے جہنم والوں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، کیا شے تمہیں جہنم میں لے گئی؟ ان کا جواب کیا ہوگا؟ لم نکو من المصلین، ہم نماز ادا کرنے والے نہیں تھے۔ تو بے نمازی کدھر ہے؟ ٹھکانہ اس کا جہنم میں۔ سورہ مدثر آیت 42 43۔ احادیث میں مختلف اعتبارات سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کی عمارت کو قائم کیا، اور جس نے نماز کو ترک کر دیا اس نے گویا دین کی عمارت کو ہی گرا ڈالا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا، جس کی نماز درست اس کے باقی معاملات درست، اور جس کی نماز میں کوتاہی اس کے معاملات میں کوتاہی آ جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو 5 وقتہ نماز کا اہتمام کرے وہ اللہ کے ذمے میں ہے، اللہ کے ذمے کرم پر ہے کہ وہ اللہ اس کو معاف فرمائے گا، اور جو 5 وقت کی نماز کا اہتمام نہیں کر رہا اللہ تعالیٰ کا کوئی ذمہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام نمازوں کا اہتمام کرنے کی، وقت پر باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی بیٹا، پہلے آپ کا سوال دوسرا۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ نماز کی پابندی کیسے اختیار کی جائے؟ ماشاءاللہ، بہت پیارا سوال ہے۔ جہاں وعید اور ڈراوا آ رہا ہے وہاں عمل کی طرف بھی بات ہو کہ نماز کی پابندی کیسے اختیار کی جائے۔ پہلی بات تو یہ کہ جو آیات مبارکہ اور احادیث مبارکہ نماز سے متعلق ہے ان کا مستقل مطالعہ رہنا چاہیے، نمبر 1۔ نمبر 2، ہمیں گھروں میں ماحول بنانا چاہیے۔ آپ بھی مہارا اب تو جوان ہو گئے ماشاءاللہ، نوجوان ہیں ماشاءاللہ، ٹھیک ہے، چھوٹے بچے ہوں تو ہم اپنے گھروں میں ان کو اپنے ساتھ نماز میں کھڑا کریں۔ اگر ایک باپ ہے تو اس کو کیا چاہیے کہ وہ فرض تو مسجد میں ادا کرے، سنت و نوافل جب بھی اپنے محلے میں ہے، ظاہر بات ہے نوکری پر بھی جائے گا تو سنت نوافل کہاں ادا کرے؟ وہ گھر میں، تاکہ بچوں کو بھی شوق دلایا جائے، گھر والوں کو بٹھا کر نماز کی فضیلت کو بیان کیا جائے۔ پھر جماعت کی نماز کی پابندی کی جائے، مردوں کے لیے جماعت کی پابندی لازم کی گئی ہے، اس سے بھی ذوق و شوق پیدا ہوتا ہے۔ پھر جو وعیدیں اور ڈراوے بیان کیے گئے نماز ترک کرنے والوں کے لیے ان کا بھی مطالعہ ہوتا رہے تاکہ ہمیں خوف رہے، اور اس خوف کی وجہ سے بھی ہم نماز کو ترک کرنے سے اپنے آپ کو بچانے والے ہوں۔ اور آخری بات، اللہ سے دعا کرنا چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کیا؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے میرے رب مجھے نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد کو۔ ٹھیک ہے جی بیٹا، آپ کا سوال۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ ہمیں اپنی نمازوں کو بہتر بنانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ماشاءاللہ، بہت پیارا سوال ہے۔
پہلے تو تھا نماز پر آنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، اب سوال ہے نماز پر تو آ گئے، نماز کو بہتر کیسے بنائیں؟ بہت پیاری بات ہے، وضو اچھی طرح کرنا ہے، نیت کا اہتمام اچھی طرح کرنا ہے، سکون سے نماز ادا کرنی۔ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جب بھی نماز ادا کرو ایسے ادا کرو گویا تمہاری زندگی کی آخری نماز ہو، توجہ بڑھ جائے گی۔ پھر نماز کو اطمینان سے، جلد بازی کی نماز وہ تو غلط ہے نا، اور اطمینان کی نماز 1-2 منٹ کا فرق ہوتا ہے، زیادہ نہیں، ٹھیک ہے؟ تو قیام اطمینان سے، رکوع اطمینان سے، سجدہ اطمینان سے، پھر جو تلاوت کر رہے ٹھہر کر اطمینان سے، جو دعائیں ہیں اطمینان سے، پھر جو تلاوت کر رہے ہیں ان آیات کا سورہ فاتحہ کا ترجمہ تو یاد کر لیں، جو آخری صورتیں، آپ تو حافظ بھی ماشاءاللہ، جو آخری صورتیں ہیں وہ یاد بھی ہوں تو ان کو آدمی ترجمے کے ساتھ سمجھ لے تو نماز میں توجہ بڑھ جائے گی۔ رکوع کی تسبیح ہے، سجدے کی تسبیح ہے، تحیات ہے، درود شریف، ان کا ترجمہ بھی یاد کر لیں تو ہماری نماز میں توجہ بڑھتی چلی جائے گی انشاءاللہ۔ اور جب اس توجہ کے ساتھ 2 رکعت بھی ادا ہو تو حدیث مبارک میں آتا ہے کہ وہ دنیا اور اس میں جو کچھ بھی ہے اس سے زیادہ بہتر ہے۔ اللہ ہمیں ہماری نمازوں کی حفاظت اور ان کو مزید بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام الحمدللہ سوالات اور ان کے جوابات بھی آپ کے ہمارے سامنے آ گئے۔ پروگرام کے آخری لمحات آخری مختصر سیگمنٹس کو شامل کرتے ہیں۔ سب سے پہلے قرآنی معلومات کا نقطہ، قرآن کریم عربی مبین میں نازل کیا گیا، عربی مبین، واضح عربی زبان، خاص طور پر جو دیہاتوں میں بولی جاتی تھی، بدوؤں کے ہاں۔ بی بی حلیمہ سعدیہ حضور علیہ السلام کو لے گئی تھی نا، تو اس زمانے میں عرب اپنے بچوں کو دیہاتوں میں بھیجتے تھے، وہاں لغہ فصحیٰ واضح فصیح عربی بولی جاتی تھی، اس دیہاتی واضح فصیح عربی مبین میں قرآن پاک جو ہے وہ نازل کیا گیا ہے۔ اس کے بعد حاصل مطالعہ یعنی ریکیپ یا خلاصہ ان باتوں کا جو باتیں تشریح میں ہم سمجھ کر آ چکے ہیں، 3 باتیں آج بھی ہیں۔ حاصل مطالعہ کے حوالے سے پہلی بات اسکرین پر ملاحظہ فرمائیے، ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت کی وعید جو اپنی نماز سے غافل ہیں، تفصیل آ چکی ہے۔ اگلا نقطہ، منافقانہ طرز عمل رکھنے والے لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، اللہ کے لیے نہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے، اور دکھاوے کا عمل کیا ہوتا ہے؟ شرکی عمل ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اگلا اور آخری نقطہ حاصل مطالعہ کے ذیل میں، منکرین آخرت عام استعمال کی اشیاء بھی کسی ضرورت مند کو نہیں دیتے، ایسا گھٹیا کردار پھر سامنے آتا ہے۔ ہم تو اچھے لوگ ہیں نا، تو ہمارا کردار کیسا ہونا چاہیے؟ اچھا ہونا چاہیے۔ اس کے بعد جائزہ یعنی سیلف اسسمنٹ، اپنا ہم جائزہ لیتے ہیں۔ کتنے سوالات روزانہ ہوتے ہیں؟ 3۔ آج بھی 3 سوالات ہیں عمل کے میدان کے تعلق سے۔ پہلا سوال، کیا ہم نیکی کے کام دکھاوے کے لیے تو نہیں کرتے؟ ہاں جی، حاجی صاحب حج کر کے آئے، اتنا بڑا بورڈ لگایا حاجی صاحب، اللہ اکبر کبیرہ، نمازی صاحب لکھا ہے کبھی؟ زکاتی صاحب لکھا ہے تو حاجی صاحب کیوں لکھواتے ہیں بھائی؟ کس کو دکھا رہے ہیں؟ اسی طرح چیک دے رہے ہیں، 1 لاکھ روپے کا بھی چیک نہیں ہوتا، کیمرے 10 ہونے چاہیے، دنیا کو پتہ چلے۔ نہیں بھائی، اللہ کے لیے کرنا چاہیے۔ کوئی کسی کمپنی کی ایک ریکوائرمنٹ ہو، اس کے لیگل اسپیکٹ کے حوالے سے وہ تصاویر الگ بات ہے، بندے کا دل چاہے کہ میری واہ واہ ہو، یہ دکھاوا اللہ کو پسند نہیں، ایسا طرز عمل شرکیت طرز عمل ہوتا ہے۔ اگلا سوال، کیا ہم نماز کی غفلتوں سے بچنے کا اہتمام کرتے ہیں؟ آج کچھ احساس ہوا تو اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی اطمینان سے نماز ادا کریں، ورنہ غفلت والی نماز ادا کرنے والے نمازیوں کے لیے تو وعید اور ڈراوے بیان ہوئے۔ آخری سوال جائزے کے طور پر، کیا ہم بخیلی سے بچنے کا اہتمام کرتے ہیں یعنی کنجوسی سے؟ ہاں، آئس کریم کھانے کی بات آئے تو 250-500 روپے کی آئس کریم چٹ کر جاتے ہیں، بریانی کھانے کی بات ہے تو آرام سے 400-500 نکال دیتے ہیں، اس سے آگے کی ڈشز کے میں نام نہیں لے رہا، جہاں 5-10 ہزار ہم کھینچ کے آرام سے نکال دیتے ہیں۔ اور ایک غریب نے معمولی ضرورت کے لیے کچھ مانگے تو 10 روپے دیتے ہوئے جان نکلتی ہے ہماری۔ کبھی تنہائی میں بیٹھ کے غور کر لیجئے گا کہاں ہمارے وسائل استعمال ہو رہے ہیں۔ آخری 2 باتیں پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ گزشتہ سوال کا جواب، سورۃ القمر کی کس آیت میں ذکر ہے کہ قرآن کریم نصیحت کے حصول کے لیے آسان ہے؟ اور میں نے عرض کیا تھا کہ یہ بات کئی مرتبہ آئی ہے، تو 4 جوابات ہیں اور چاروں درست ہیں۔ سورہ قمر میں ایک آیت 4 مرتبہ آئی ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ سورۃ القمر کی آیت نمبر 17 ہے، آیت نمبر 22 ہے، آیت نمبر 32 ہے اور آیت نمبر 40 ہے۔ یہ درست جوابات ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یقیناً ہم نے قرآن حکیم کو نصیحت کے لیے آسان فرما دیا ہے۔ آج کا سوال نوٹ کیجئے گا، سورۃ الرحمن میں دہرائے جانے والی آیت فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کتنی مرتبہ آئی ہے؟ سورہ رحمان میں جو آیت دہرائی گئی ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کتنی مرتبہ آئی ہے؟ ہم کئی مرتبہ بیان کر چکے، اب آپ شمار کر کے جواب تلاش کیجئے گا، اگلے پروگرام میں جواب آپ سے شیئر کریں گے، اور اسی کے ساتھ چاہیں گے اجازت، اسی کے وقت وہ پروگرام کا مکمل۔ آپ تینوں ساتھیوں کو بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، جزائے خیر عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، ہم سب کو، ہماری پوری ٹیم کو، ہمارے قاری صاحب کو، تمام تعاون کرنے والوں کو، کیو ٹی وی کی انتظامیہ کو، تمام مسلمانوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں آخرت کا یقین عطا فرما، اور اے اللہ ہمیں نمازوں کا پابند فرما، ہمارے اعمال میں ہمیں اخلاص عطا فرما، اور بخیلی اور کنجوسی کی گھٹیا حرکت
برکت سے اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔